کی دعاؤں سے اور اپنے بزرگوں اور اساتذہ کی محبت اور شفقت کی وجہ سے آج الحمدللہ ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور چند باتیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بہت قیمتی اور بہت اہم باتیں جو کتب سے جمع کر کے آپ حضرات کے لیے ایک گلدستہ بنا کے لایا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ عنوان ہے انعامات الہیہ کہ معراج کی رات میں اللہ پاک نے جو امت کو اور اپنے حبیب کو انعامات دیے ان کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ کچھ باتیں، کچھ واقعہ، کچھ حقائق آپ نے پچھلے خطبے کے اندر سماعت کیے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو، آمنہ کے لال کو، دونوں جہانوں کے سردار کو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ درود شریف کی آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر بھی کرائی، معراج بھی کرایا۔ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا۔ مسجد اقصی کے اندر امام الانبیاء آپ نے امامت کے مصلی کو سجا کے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ لیکن آج آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی میں آپ نے نماز کرائی تو آپ امام الانبیاء بن گئے، نبی سارے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی صفوں میں، سارے کے سارے نبی دوزانو ہیں، سارے کے سارے نبی کتاریں باندھ کے کھڑے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، مصلی خالی ہے۔ رب کائنات نے جبرائیل کو حکم دیا، جبریل یا رب جلیل کیا بات ہے؟ فرمایا میرے محبوب کا ہاتھ پکڑو، مصلی پہ کھڑا کر، سبحان اللہ، میرے محبوب کو گاؤں کے جماعت کرائیں۔ میرے محبوب نے مصلی کی زینت بنے، نماز پڑھائی تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیچھے ہیں، محمد الرسول اللہ سب کے آگے کھڑے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک نقشہ اور آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ ساتواں آسمان ہے، بیت المعمور ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ آپ نے منظر دیکھا، خوبصورت منظر ہے، حالات دیکھے، بڑے اچھے حالات ہیں، انوارات دیکھے، نور کی برسات ہو رہی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ زمین کے اوپر بندے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، جنات جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، پرندے جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، اور فرشتے بالکل اسی مقام کے اوپر ساتویں آسمان پہ اس بیت المعمور پہ آ کے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے دن کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے رات کو آتے ہیں، یہاں درود پڑھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے۔ اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جملہ یہ لایا ہوں، تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ مسجد اقصی میں آمنہ کے لال نے، ساقی کوثر نے، دونوں جہانوں کے سردار نے، رحمت للعالمین نے مصلی کو سجا کے
سارے نبیوں کی امامت کرائی۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے 7ویں آسمان پہ جیسے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرائی، وہاں فرشتوں کی قطاریں تھی، آپ نے فرشتوں کو بھی وہاں پہ جماعت کرائی۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ امام الملائکہ بھی ہیں۔ یہ اللہ نے شرف، یہ عظمت، یہ مقام اپنے محبوب کو عطا کیا۔ ساتوں آسمان نیچے، زمینیں نیچے، خزانے نیچے، ہوانے نیچے، دیوانے نیچے، پروانے نیچے، سب کچھ نیچے ہیں۔ اللہ کے نبی سب کو نیچے رکھتے ہوئے عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جب عرش معلیٰ پہ پہنچے تو آپ نے پیشانی سجدے میں رکھی اور جا کے وہاں پہ سجدے کی حالت میں اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ سجدے میں تھے، اللہ پاک نے پوچھا، سوال کیا، ارشاد فرمایا، کیا میرے محبوب سجدے دنیا میں بھی بڑے کرتا ہے، زمین پہ بھی بڑے کرتا ہے، ساری رات سجدے میں ہی گزار دیتا ہے، باتیں تو قیام تو رکوع تو تلاوتیں عبادتیں دنیا میں بھی بڑی کرتا ہے۔ آج ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے، اٹھ جاؤ نا، آپ کے سجدے بھی قبول ہیں، عبادتیں بھی قبول ہیں، قیام بھی قبول ہیں، رکوع بھی قبول ہیں، سجدے بھی قبول ہیں۔ آج آپ نے یہاں آ کے ہمیں سجدہ کیا، ہمیں اچھا لگا، آپ سجدے سے اٹھ جائیے، آپ بتائیے ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو آپ محبت سے کو سبحان اللہ اگلی بات شروع کر دیں۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے مولا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری زبانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں ساری کی ساری آپ کے لیے لے کے آ گیا ہوں۔ میرا اٹھنا بھی رب کے حکم سے، میرا بیٹھنا بھی رب کے حکم سے، میرا چلنا بھی رب کے حکم سے، زبان چلانا بھی رب کے حکم سے، دعوت دینا بھی رب کے حکم سے، طائف کی گلیوں میں جانا بھی رب کے حکم سے، مکہ مدینہ میں جانا بھی رب کے حکم سے، غاروں پہاڑوں میں جانا بھی رب کے حکم سے۔ اللہ میری ہر عبادت، ہر عمل، ہر فعل، ہر قول، ہر بات تیرے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ تیرا حکم تھا مکے میں تھا، تیرا حکم تھا مدینے میں تھا، آج تیرا حکم ہے عرش معلیٰ پہ آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین محبت کے انداز میں تھے، دینے کے انداز میں تھے، نوازنے کے انداز میں تھے، اعلان کر دیا، اے میرے محبوب تو بہت کچھ لے کے آیا، اب ہماری باری ہے، تو مانگنا شروع کر دے، ہم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ میں نے بڑی چند قیمتی باتیں شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہوں، اور شاید ہو سکتا ہے میں نے بھی پہلے یہ بیان نہ کی ہوں۔ یہ نئی باتیں ہوں گی، نیا انداز ہوگا، نئے جملے ہوں گے، نئی تحقیق ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب مانگو، آج تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے مولا، آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، ابراہیم صرف خلیل تھا، تو میرا خلیل بھی ہے، تو میرا حبیب بھی ہے۔ وہ تو خلیل اللہ تھا، تو خلیل اللہ بھی ہے، حبیب اللہ بھی ہے۔ آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا
تم نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تھا، تیرے ساتھ کلام کرتا تھا، تیرے ساتھ باتیں کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، سوال جواب کرتا تھا، اپنی دل کی باتیں کرتا تھا۔ فرمایا وہ موسیٰ تھا، وہ کلیم تھا، اس کے کلام کرنے کی جگہ کوہ طور تھی، اور تو کلیم اللہ بھی ہے، تو میرے ساتھ کلام کرنے کے لیے عرش معلیٰ پہ آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کی، فرمایا کہ یا اللہ تو نے داؤد کو نبوت دی، داؤد علیہ السلام کو نبوت دی، معجزات دیے، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لوہا پکڑتے، چیرا بناتے، تلوار بناتے، اپنا کاروبار کرتے، اپنا پیٹ پالتے، تو نے تو ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ فرمایا میرے محبوب وہ داؤد تھا، اس کے لیے لوہا نرم ہوا تھا، تو میرا محبوب ہے، تیرے لیے میں نے مکے کے سخت دل لوگ ان کے دلوں کو میں نے نرم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی، ہوائیں ان کے تابع، جنات ان کے تابع، ساری مخلوقات ان کے تابع، انسان ان کے تابع، تختوں کے اوپر اڑتے ہیں، بڑی عظیم سلطنت کا انہیں وارث بنایا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرا ذکر زمین سے لے کے آسمان تک ہم نے بلند کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضور سوال کرتے جا رہے ہیں، اللہ جواب دیتے جا رہے ہیں، حضور مانگتے جا رہے ہیں، اللہ نوازتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے جو آپ کو خزانے دیے ہیں ان خزانوں کا مقابلہ کائنات کو کوئی خزانہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے تجھے عرش پہ بلا کے، عرش کے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، ہم نے آپ کو سورۃ فاتحہ عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرش کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ سورۃ بقرہ ہے، سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع، آیت الکرسی، آخری رکوع، یہ ایسے خزانے ہیں، ساری کائنات کے خزانے ایک طرف ہوں، سورۃ بقرہ کے 3 قسم کے خزانے ایک طرف ہوں، ساری دنیا کے خزانے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو سورۃ بقرہ کے خزانے ہیں یہ قیمتی ہیں، انمول ہیں، وزنی ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم نے تجھے اتنے بڑے خزانوں سے نوازا ہے۔ سلمان کی بادشاہ تھی، ختم ہو گئی تھی، حکومت تھی، ختم ہو گئی تھی، اور تجھے جو خزانے ملے ہیں یہ قیامت تک تیرے پاس رہیں گے۔ تیرے امتی پڑھتے بھی رہیں گے، ان خزانوں سے فائدے بھی اٹھاتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، انہیں ہمت دی، طاقت دی، معجزہ دیا، اندھے کو ہاتھ پھیرتے اسے نظر آنے لگ جاتا، مردے کو کہتے کن باذن اللہ وہ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اس نے تو مردوں کو زندہ کیا تھا، اس نے تو اندھوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھیں، اور ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کرے گا چاند بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، تو ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کرے گا کنکر بھی تیرا کلمہ پڑھیں گے، تو دنیا سے چلا جائے گا، قیامت کی صبح تک لوگ تیری رحمت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضور باتیں کرتے جا رہے ہیں، سوال پہ سوال ہے، ادھر جواب سے جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی باتیں کر لی، آگے لکھا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب میں بھی آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہو۔ یہ بڑے حضرات جو ادھر میرے سامنے آ جائیں، مجھے بات کرنے میں آسانی رہے، بڑے حضرات ادھر سامنے آؤ، ادھر ایک ماحول بناؤ، انشاءاللہ بات کو شروع کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، درود شریف کی بہار، درود شریف کی لہر آنی چاہیے صلی اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک کہنے لگے اے میرے محبوب بات سن لے، ہم نے تیری امت کو بڑا قریب ہو کے دیکھا،
तेरी उम्मत के गुनाहों को देखा, जब तेरी उम्मत के हमें गुनाह नजर आए, इधर तेरे उम्मती हैं, इधर तू है, हमने सोचा कभी आपको देखते हैं, कभी आपके उम्मतियों के गुनाहों को देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार पहली उम्मतें भी थी, गलतियां उनसे भी हुई थी, इंतकाम उनसे भी हुए थे, अजाब उन पे भी आए थे, पकड़े उन पे भी आई थी, अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ था, अल्लाह की तरफ से पाबंदियां लगी थी, तरह तरह की मुश्किलात में फंसे थे। लेकिन जब तेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, तेरी उम्मत के गुनाहों को देखा, बड़ा सोचा, बड़ा सोचा, बड़ा सोचा, आखिर हमने यही फैसला किया कि तुझे अपना महबूब बनाया है, तेरी मोहब्बत की खातिर तेरी उम्मतियों के गुनाहों को माफ कर दिया। महबूब हजूर है, गुनाहगार हम हैं, मोहब्बत अल्लाह अपने हबीब से कर रहा है, हबीब की मोहब्बत की खातिर उम्मत के गुनाह माफ करता जा रहा है। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, तवज्जो करना, मैं बड़ी बड़ी कीमती बातें आगे लेके आया हूँ। हुजूर ने फरमाया कि या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब मुझे दे देना, ताकि मैं अपने उम्मत का हिसाब खुद लूं। मेरी उम्मत के जो गुनाह हैं वो सिर्फ मैं देखूं, मेरे अलावा कोई ना देख सके। कितनी बड़ी बात है, कितनी उम्मत की फिक्र है। आज उम्मत क्या कर रही है? फरमाया, क़यामत के दिन मैं अपने उम्मतियों का हिसाब खुद लूं, मैं खुद देखूं, इनके गुनाह सिर्फ मेरे सामने आए, मेरे अलावा कोई ना देखे कि इनमें ऐब क्या है, गुनाह क्या है, कमी क्या है, कोताही क्या है। कुर्बान जाऊं, मोहब्बत के अंदाज देखो, मोहब्बत के अंदाज देखो। अल्लाह पाक ने इससे बड़ा जुमला बोला, फरमाया हम तेरी उम्मतियों का हिसाब खुद लेंगे, हम तेरे उम्मतियों के ऐब तेरे सामने भी नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह, हम तुझसे भी छुपा देंगे, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तू हमारा हबीब है। अगर तुझे अपने उम्मतियों से इतना प्यार है तो हमें तुझसे प्यार है, वो तेरे उम्मती हैं, तू हमारा महबूब है, वो तेरे साथी हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, तू उनके ऐब छुपाना चाहता है, हम ऐसा छुपाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा, ऐबों पे पर्दा डाल के सबको माफ कर देंगे। आगे चलो, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? फरमाया, मेरे महबूब, आपके जो उम्मती हैं उनकी रोजी का मैं जामिन हूं। तवज्जो करना, ये बड़ा कीमती जुमला, ये अल्लाह पाक ने मेराज की रात अपने महबूब से बातें की। फरमाया, मेरे महबूब जो आपके उम्मती हैं उनकी रोजी का मैं जामिन हूं, पर मेरा दिल दुखता है कि आपके उम्मती, दुनिया में रहने वाले लोग मेरी जमानत का एतबार नहीं करते। अल्लाह, रोजी का जामिन मैं हूं, पर लोग मेरी जमानत में एतबार नहीं करते, परेशान फिरते हैं, हालात के मारे फिरते हैं, मुंह बना के फिरते हैं, उदास फिरते हैं। क्या बात है? कहता है, कारोबार कोई नहीं, आमदन कोई नहीं, गाहक कोई नहीं, काम कोई नहीं। फरमाया, मेरे महबूब, रोजी तो मैंने जिम्मे ली है, ये मेरी जमानत को छोड़ के खुद रोजी के पीछे भाग रहे हैं। अगर ये मेरे ऊपर एतमाद कर ले, एतबार कर ले, खुदा की कसम रोजी इनके कदमों में पड़ी हुई नजर आएगी। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मेरे महबूब, आपने जो जो मांगा मिलता गया, अब मैं भी कुछ अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। फरमाया, रोजी का जामन मैं हूँ, पर ये लोग मेरी जमानत का एतबार नहीं करते, ये हर वक्त रोजी के गम में मुब्तला रहते हैं। जाके बता देना कि एतमाद रब पे कर दो, कभी भूखे नहीं सोगे। और बात अल्लाह पाक ने इससे अगली बढ़ के की। फरमाया, मेरे महबूब, मैंने आपके उम्मतियों से, दुनिया में रहने वाले लोगों से कभी 2 दिन की इबादत इकट्ठी नहीं मांगी। तवज्जो करना, बड़ा कीमती जुमला, संभाल के ले जाना अमल की नियत से। फरमाया, मैंने कभी लोगों से 2 दिन की इबादत इकट्ठी नहीं मांगी, और ये मुझसे साल हर साल की रोजी इकट्ठी मांगते हैं।
میں تو روز کا روز حساب لیتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں اللہ اتنا دے ساڑیاں نسلیں بھی کھان، اللہ قیامت تک ساڑی نسل بھوکی نہ رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں 2 دن کی عبادت اکٹھی نہیں لیتا، اور یہ سال ہر سال کی روزی مجھ سے اکٹھی مانگ رہی ہے۔ اس سے اگلا جملہ فرمایا میرے محبوب میں نے روزی ان کو دی، عزت میں نے دی، محبت میں نے دی، حسن میں نے دیا، عزت میں نے دی، شرافت میں نے دی، میں نے ان کو سب کچھ دیا۔ مجھے اس بات کا ذہن کے اندر خدشہ آتا ہے کہ روزی میری کھاتے ہیں، شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم چودھریوں کے، وڈیروں کے، بڑوں کے شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، روزی میری کھاتے ہیں، شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ اس سے اگلا جملہ اس سے بھی بڑھ کے بولا، فرمایا میرے محبوب مجھے اس بات کی طرف بھی دھیان جاتا ہے کہ میں نے کبھی فرشتوں کے سامنے تیرے امتیوں کا شکوہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بندوں کا شکوہ فرشتوں کے سامنے نہیں کیا، اور یہ دن رات میرے شکوے کرتے ہیں۔ انہوں بڑا دیتا سو، سانو دیتا ہی نہیں، وہ دیتے بڑا مہربان ہے، ساڑھے ہل دیانی نہیں، وہ دیاں بڑیاں دعاواں قبول ہوں دیاں نے، سانو پوچھنا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے کبھی فرشتوں کے سامنے بندوں کا شکوہ نہیں کیا، اور یہ دن رات میرے شکووں میں لگا رہتا ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی، یہ گفتگو ہو رہی تھی، بڑی قیمتی باتیں، بڑی گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے میں حضور فرماتے ہیں مجھے کلموں کے لکھنے کی آواز آئی، ٹک ٹک ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا اللہ اے جبرائیل یہ باتیں کیسی ہیں، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ فرمایا یہ شریف اقلام ہیں، یہ کلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا کیا لکھا جا رہا ہے؟ فرمایا لکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے امتیوں کو 50 نمازیں دے دی ہیں، آپ کا معراج یہ ہے، آپ عرش معلیٰ پہ آئے ہو، آپ نے ہم سے راز و نیاز کی باتیں کی ہے، کچھ دیا ہے، کچھ لیا ہے، اب ہماری طرف سے بھی کچھ لیتے جاؤ۔ آپ کو اور آپ کی امت کو معراج کا جو لطف ہے، جو روحانی معراج ہے آپ کی امت کا، وہ نماز کے اندر ہے۔ ہم نے 50 نمازیں فرض کر دی ہیں۔ نمازی جب نماز پڑھے گا تو وہ اپنے رب سے کلام کرے گا، گویا اس کی معراج ہم نے نماز کے اندر چھپا دی ہے۔ وہ جو کرنا بڑا قیمتی جملہ ہے، حضور محبوب ہے، اللہ محب ہے۔ محبت کے اندر کلام نہیں ہوتا، تکرار نہیں ہوتا، ادب ہی ادب ہوتا ہے۔ حضور نے 50 نمازیں لی تو نیچے آ گئے، محبت تھی، کلام نہیں کیا، سوال نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، لے کے 50 نمازیں یوں نیچے آئے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے کیا ملا؟ اور میں 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار 50 نمازیں؟ کہاں جی 50 نمازیں ملی ہیں۔ کہا ایک بار واپس جاؤ اللہ پاک سے بات کرو کہ یا اللہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، میرے امتی کیا کریں گے؟ 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ ان کے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، انہوں نے تو ہر ایک کو ٹائم دینا ہوتا ہے، بس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہر ایک کے فون کے اوپر بھاگ جاتے ہیں، اذان کی آواز سن کے نہیں بھاگتے۔ یا اللہ وہ تو بیزی بڑے ہوں گے، ان کے تو جناب تعلقات بڑے ہوں گے، ان کی تو مصروفیت بڑی ہوگی، وہ 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس جاؤ، میری امتیوں کو 2 نمازیں ملی تھیں، وہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کے امتی 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، پھر 45 ہوئی، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر 40 ہوئی، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر 35 ہوئی، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر 30 ہوئی، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر 25 ہوئی، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر 20 ہوئی، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر 15 رہ گئی، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر 10
رہ گئی، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار پھر جاؤ، کہا اب نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ اور ہمارے نمازی کیا کہتے ہیں، اگر اللہ کے نبی چلے جاتے چلو بغیر پڑھنے کے ثواب مل جاتا۔ فرمایا اب میں نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اتنی بار گیا ہوں، اتنی بار گیا ہوں، اتنی درخواستیں کی ہیں، اتنی عرضیں کی ہیں، اتنی بار گیا ہوں، اتنے سوال کی ہیں، 50 پہ 5 پہ آ گیا ہوں، اور اللہ پاک نے اعلان کیا دیا، فرمایا میرے محبوب فَنْجَا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اگر آپ کے امتی 5 نمازیں پڑھیں گے ہم ثواب 50 کا ہی عطا کریں گے۔ ثواب کتنی نمازوں کا؟ 50۔ تو بھائی جو 5 نہیں پڑھتا، مثال کے طور پہ اگر 50 ہو جاتی تو کیا ہو؟ دیکھو یہ اللہ پاک نے ہمیں تحفہ دیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے گفٹ ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک حکم نامہ ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک محبت نامہ ہے۔ اور میرا رشتہ دار، میرا دوست، میرا نمازی، میرا محلے دار مجھے بلاتا ہے، میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یار مجھے بلایا گیا ہے، مجھے دعوت دی گئی ہے، میں نے جانا ہے، میں نے بات سننی ہے، میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے، اس نے مشکلوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں مجھے پکارا ہے، مجھے یاد کیا ہے۔ خدا کی قسم اس اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے دیکھو، فرمایا نماز کی اللہ کے ساتھ رشتہ داری پکا کرنے والا عمل ہے۔ جو چاہتا ہے میری رب کے ساتھ رشتہ داری مضبوط ہو جائے وہ نماز کی پابندی کرے، جو چاہتا ہے میرا رب کے ساتھ تعلق بن جائے وہ نماز کی پابندی کرے، جو چاہتا ہے میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے وہ نماز کی پابندی کرے، جو چاہتا ہے میں عذاب قبر سے بچ جاؤں وہ نماز کی پابندی کرے، جو چاہتا ہے قیامت کے نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے وہ نماز کی پابندی کرے، جو چاہتا ہے پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤں وہ نماز کی پابندی کرے، جو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے جب جنت کے دروازے پہ جاؤں دروازے کھول جائیں وہ نماز کی پابندی کرے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے موتی بکھیرے ہیں، یہ نصیحتیں کی ہیں، اور فرمایا کہ زندگی کے اندر انسان کو 5 موقعوں کے اوپر پریشانی ہونی ہے۔ پہلا موقع جب اس کی موت، فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب اس کو قبر میں رکھ کے آتے ہیں، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب اللہ حساب کتاب لیں گے، بڑا مشکل وقت ہوگا جب پل صراط سے گزرنا ہے، بڑا مشکل وقت ہوگا جب جنت کے دروازے پہ روکا جائے گا، بڑا مشکل وقت آئے گا۔ فرمایا یہ زندگی میں انسان کے ساتھ 5 سختی کے عمل ہیں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی، فرمایا تو 5 نمازیں پڑھ لینا میں تیرے 5 کام آسان کر دوں گا۔ 5 کام کر لینا تیرے 5 کام میں آسان کر دوں گا، 5 نمازوں کی پابندی کر لینا میں ان 5 عملوں کے اندر تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ توجہ کرنا، آج وزیر اعظم سے لے کے ادنا فقیر سب روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وزیر اعظم سے لے کے ادنا سے معمولی مزدور سب کی سب دوڑ روزی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں سنو، مالداروں سنو، فقیروں سنو، امیروں سنو، غریبوں سنو، یتیموں سنو، بے سہارا لوگوں سنو، مردوں سنو، عورتوں سنو، میں اللہ کا نبی یہ اعلان کرتا ہوں جو بندہ چاہتا ہے میری رزق کے اندر برکت پڑ جائے، میری رزق کی تنگی دور ہو جائے، رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، اللہ غیب کے خزانوں سے روزی کا انتظام کر دیں گے۔ اللہ غیب کے خزانے سے روزی کا انتظام کر دیں گے۔ یا روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ نے روٹی کو نماز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یار مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں آ کے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کولر پانی کا بھر کے لے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کیا بات ہے، صرف مسجد کے چاروں طرف آنا ثواب ہے، اندر آنا ثواب نہیں ہے۔ تو بھائی نماز کس نے ذمہ لگائی ہے؟ تحفہ کس نے دیا ہے؟ یہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ اور خدا کی قسم ایک بات ذہن کے اندر رکھو، یہ ویسے بات کرنے لگا ہوں،
یہ تو نماز اللہ کا حکم ہے نا بالفرض. یہ اللہ پاک ڈیوٹی لگا دیتے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی میں روزی بند کر دوں گا. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے ساتھ میں نرمی والا معاملہ نہیں کروں گا. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو میں اولاد نہیں دوں گا. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے حالات میں تنگ کر دوں گا. پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارا حال. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, ہم اس کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے, وہ پھر بھی ہمیں پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے. ہم اس کے حکموں کے اوپر چھری چلا رہے ہیں, وہ پھر بھی ہمیں جولیاں بھر بھر کے دے رہا ہے. یار جب ہم عمل نہیں کرتے تو وہ اتنا نواز رہے, جب عمل کر لیں گے تو پھر اس کی محبت کا کیا انداز ہوگا, پھر اس کی عنایت کے طریقے کیا ہوں گے, پھر اس کے نوازنے کا انداز کیا ہوگا. تو بھائی یہاں پہ آج کا عنوان جو ہے یہ بڑا طویل ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, لیکن میں نے چند باتوں کا ذکر کیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ بلایا, فرشتوں کی امامت بھی آپ نے کرائی, نبیوں کی امامت بھی آپ نے کرائی, اور آخری بات کہہ کے, آخری جملے کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. معراج کی رات تھی, اسی عنوان کے اندر, اسی روایت کے اندر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان باتوں میں سے ایک بات اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ یہ بھی کی تھی. فرمایا میرے محبوب جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی نبی جنت میں جا سکتا. فرمایا آپ امام الانبیاء ہیں, آپ مصلی پہ آئے ہیں تو سب نے نماز پڑھی ہے, آپ رکوع میں گئے تو سب رکوع میں گئے ہیں, آپ سجدے میں گئے تو سب سجدے میں گئے ہیں, آپ امام ہیں, آپ لیڈر ہیں, آپ بڑے ہیں. اور یاد رکھنا کل قیامت کے دن بھی جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نبی جنت میں جا سکتا. اور اس سے اگلا جملہ اللہ پاک کی محبت کے انداز پہ قربان جاؤں. فرمایا جب تک آپ کے امتی, آپ کے امتی, آپ کے چاہنے والے, آپ کا نام لینے والے, آپ کا کلمہ پڑھنے والے, جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے, خدا کی قسم کوئی اور امتی بھی جنت میں جا سکتے ہیں. بھائی ہمارا مقام پہلا ہے, ہمارا نمبر پہلا ہے, ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے, ہماری نسبت سب سے اونچی ہے, ہمارا نام پہلے نمبر پہ ہے, ہم نے جنت میں نبیوں کے بعد سب سے پہلے جانا ہے. جب نماز نہیں پڑھتے وہاں روک لیا گیا, کیا جواب دو گے؟ قبر کے اندر چلے گئے, وہاں نماز کا سوال ہوگا, نہیں پڑھتے کیا جواب دو گے؟ عرش معلیٰ کے سامنے جب اللہ پاک کا انصاف کا ترازو لگے گا, ساری کائنات کھڑی ہوگی, کٹہرے میں کھڑا کر کے رب نے نمازوں کا حساب لے لیا, نہیں پڑھتے کیا جواب دو گے؟ پول سرات پہ جاؤ گے, وہاں پہ پھسل کے نیچے جہنم ہے اس میں گر گئے تو کیا جواب دو گے؟ اگر جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا, فرمایا بے نمازی ہے پیچھے کر دو, کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بندو آج یہاں بیٹھ کے عزم کرو, ارادہ کرو, پکا وعدہ کرو کہ آج کے بعد نمازیں چھوڑنی. ہاتھ کھڑا کر کے کو انشاءاللہ سب نے ارادہ کر لیا جی, پکا دل سے ارادہ کرو. رکھنا 3 تحفے آپ کو ملے ہیں. پہلا تحفہ کیا ہے؟ پہلا تحفہ اللہ نے آپ کو سورت بقرہ اس کی 3 رکوع, پہلا رکوع آیت الکرسی, آخری رکوع, یہ تحفے کے اندر دیے ہیں. اور سورت فاتحہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کیا میرے محبوب ساری سلطنتیں چھوٹی ہیں, سارے خزانے چھوٹے ہیں, ساری محبتیں چھوٹی ہیں, ساری نسبتیں چھوٹی ہیں, سارے انعام چھوٹے ہیں, ساری کائنات چھوٹی ہے. یہ عرش معلیٰ کے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ سورت فاتحہ ہے. ہم نے وہ سورت فاتحہ بھی آپ کے امتیوں کو ہدیہ کر دی ہے. بھائی جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کو سورت فاتحہ آتی ہے, وہ سمجھے میں کائنات کا سب سے بڑا مالدار ہوں. اور خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے میں پورا قرآن ہے. خوش نصیب ہے وہ والدین جنہوں نے آج کے دور میں اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کیا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو صبح سے لے کے رات تک قرآن کے لیے بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں, ایک ایک لفظ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. خدا کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا جب ان کے انعامات دیکھو گے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی.
दुनिया में सबसे कम तनख्वाह हाफिज़ कुरान की, इमाम मस्जिद की, कुरान पढ़ाने वाले की, और सबसे ज्यादा खुशहाल भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन हैं, मुसल्ला रसूल पे खड़ा होने वाले हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। शहर के अंदर चला गया, मैं वहाँ 2, 3, 4 मिनट बैठा, एक बंदा सिर्फ मेरा चेहरा ही देखता रहा। मैंने कहा यार आप जब से आया हूँ मेरा चेहरा देख रहे हो, अब जा रहा हूँ चेहरा देख रहे हो, बात क्या है? उसने कहा हमारे लाखों के कारोबार हैं, हम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन जब आलिम दीन का, किसी मौलवी का, दाढ़ी वाले का चेहरा देखता हूँ, आपके चेहरे के ऊपर कभी हमने परेशानी देखी नहीं है। हमारे पास लाखों अरबों खरबों रुपए है, हम हर वक्त रोते हैं, तुम्हारी 10,000 तनख्वाह है, तुम हर वक्त हंसते हो। मैंने कहा ये ऊपर वाले की तकसीम है। तो अल्लाह ने आपको पहला तोहफा दिया कुरान पाक और उसकी तिलावत, और दूसरा तोहफा क्या दिया? फरमाया जो बंदा इस हालत में मरे, दुनिया से रुखसत हो कि मेरे अलावा किसी और को सजदा ना करता हो, मेरे अलावा किसी और के सामने पेशानी ना टेकता हो, मेरे अलावा किसी और के सामने झोली ना फैलाता हो, मेरे सामने किसी और के आगे हाथ ना करता हो, यानी मेरी इबादत करता हो, मुझे वहदहू ला शरीक मानता हो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, इधर वो मरेगा उधर मैं उसको बस के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मुशरक की माफी, शिरक की माफी, लाखों गुनाह कर पर शिरक नहीं करना, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देंगे, पर शिरक की माफी अल्लाह पाक भी नहीं देंगे। फरमाया जो मुवाहिद हो, तौहीद परस्त हो, दुनिया रखसत हो, मैं अपनी रहमत से सारे गुनाहों पे पर्दा डाल के उसको माफ कर दूंगा। और भाई तीसरा तोहफा अल्लाह ने कितनी नमाजें दी हैं? ये किसने जिम्मे लगाई हैं? देखो मौलवी अजान भी कहता है, मस्जिद का दरवाजा भी खोलता है, आपके लिए पानी भी भरता है, मस्जिद की सफाई भी करता है। अगर आप नहीं आते मौलवी को सवाब मिल जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है। जिसके ऊपर जिसके कानों में अजान की आवाज चली गई उसके लिए हुक्म है, आर्डर है, दुकान पे बैठे बंद कर दे, रोटी खाना छोड़ दे, काम में लगा छोड़ दे, सारे काम छोड़ के पहले अल्लाह का हुक्म पूरा करे फिर अपना काम करे। तो भाई इसलिए ये कितनी नमाजें हैं? ये किसने जिम्मे लगाई हैं? ये बहाने नहीं चलेंगे, कपड़े सही नहीं, कपड़े काम वाले ने, कपड़े गंदे ने, बाजी कल तो शुरू करांगे, सवेर तो पढ़ांगे, ना ना ना, बालिग होने से लेके मरने तक नमाज की माफी, बालिग होने से लेके मरने तक, बीमार को भी नमाज की माफी, गरीब को भी नमाज की माफी, अमीर को भी नमाज की माफी। और याद रखना इसका हिसाब किसने लेना? इसलिए हम इससे अगला जुमला नहीं कह सकते, और इसको कबूल किसने करना है? इसलिए हम ये भी नहीं कहते कि इधर होती है उधर नहीं होती, उधर होती है उधर नहीं होती। कबूल किसने करनी है? जहां वक़्त हो जाए, जो मस्जिद आगे आ जाए, जो मस्जिद करीब हो, वहां जाके नमाज पढ़ो। कबूल किसने करनी है भाई? इसका हिसाब किसने लेना है? ये अल्लाह का मामला है। नमाज का हुक्म भी अल्लाह ने दिया है, कबूल भी अल्लाह ने करनी है, हिसाब भी अल्लाह ने लेना है, और इनाम, इसके ऊपर जो इनामात हैं वो भी किसने देने हैं? अल्लाह ने देने हैं। तो सब ने इरादा कर लिया जी, नमाजें पढ़ोगे, कुरान के साथ ताल्लुक बनाओगे, अपनी औलादों को वक़्फ़ करोगे, दीन के साथ जोड़ोगे, जितनी जिंदगी बाकी है इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नत के मुताबिक गुजारोगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते हैं।